بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں اجمیر کا مدعا سرخیوں میں ہے اور اجمیر درگاہ کے حادثے کے بعد ابھی یہ وواد ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اس بیچ مرکز کے ذمہ داروں میں آپسی اختلافات نے جگہ بنا لی۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پر کہ اسد میاں کے داماد سلمان میاں اجمیر کے خادموں بالخصوص سرور چشتی صاحب سے ملاقات کے لیے پہنچے۔ اس مسئلے کو لے کر ابھی احسن میاں صاحب نے ایک آڈیو بیان جاری کیا ہے جس میں وہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسد میاں فوری طور پر ان پر ایکشن لیں اور ان کی اس ملاقات کو کنڈیم کریں، وگرنہ حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آخر اس مسئلے کو اور کتنی ہوا دی جائے گی؟ ایک حادثہ تھا، کون غلط کون صحیح وہ سب ماضی کی باتیں ہیں۔ ہمیں گزری باتوں کو بھلا کر آگے بڑھنا ہوگا۔ آگے بڑھ کر ہی ہم اپنے اختلافات کو دور کر سکتے ہیں اور اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے کہ جب ہم سب سنی ہیں تو کسی بھی درگاہ پر کسی بزرگ کا لکھا ہوا کلام و سلام پڑھنے کی پابندی، سلام پڑھنے پر پابندی، یہ سمجھ سے بالا تر بات ہے۔ اور اوپر سے یہ کہنا کہ اجمیر میں بریلویوں کو نعرے لگانے، تقریر کرنے یا سلام پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ سوال یہ ہے کہ مجابر صاحب یہ بتائیں، جو لوگ درگاہ پر پہنچتے ہیں ان میں بریلویوں کے علاوہ بھی کوئی ہے؟ درگاہوں کو ماننے والے بریلویوں کے علاوہ کوئی اور ہیں؟ کسی کا سلسلہ الگ ہو سکتا ہے، مشرب الگ ہو سکتا ہے، کسی کا پیر و مرشد الگ ہو سکتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی حیثیت صرف ایک پیر کی نہیں۔ اعلیٰ حضرت سنیت کے علم بردار ہے۔ سنیت جن کے نام سے پہچانی جاتی ہے اس شخصیت کا نام اعلیٰ حضرت ہے۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بریلویوں کو سلام کی اجازت نہیں ہوگی تو ذرا یہ بھی بتاتے چلیں کہ مجابر صاحب کون ہیں؟ بریلوی تو نہیں لگتے، کیونکہ اگر بریلوی ہوتے تو سلام کسی کا لکھا ہوا پڑھا جائے اس پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی باتوں سے اور ان کی حرکتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید یہ بریلوی تو نہیں، کوئی اور ہی ہوں گے۔ اب یہ دیوبندی نہیں ہو سکتے، اہل حدیث اور وہابی نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان لوگوں کا تو درگاہوں سے کوئی لینا دینا ہے نہیں۔ اب ایک ہی کیٹیگری بچتی ہے کہ یہ رافضی ہو سکتے ہیں، غالی شیعہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ جانے اعلیٰ حضرت کے لکھے سلام میں ایسی کیا خرابی انہیں دکھتی ہے یا ایسی کیا دقت ہے جو اس پر پابندی لگائی جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کا سلام وہ سلام ہے کہ جس کے پائے کا سلام دنیا میں کوئی اور نہیں ہے اردو زبان میں۔ جہاں تک میری سمجھ کام کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے دفاع صحابہ ڈنکے کی چوٹ پر کیا، ابو طالب کے ایمان و کفر کی تحقیق پیش کی۔ کہیں اسی کی بوکھلاہٹ کے نتیجے میں تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا؟ خدا را ہوش کے ناخن لیں۔ اور یہ جو میں عرض کر رہا ہوں یہ ان کی باتوں اور ان کے بیانات سے بھی صاف ظاہر ہے، جیسا کہ کسی سہیل چشتی صاحب نے یہ بیان دیا تھا
کہ ان لوگوں نے معاویہ کے نعرے لگائے. آخر معاویہ سے دقت کیا ہے آپ کو؟ کیا بگاڑا ہے امیر معاویہ نے آپ کا؟ اور آپ نے یہ بھی کہا کہ امیر معاویہ اہل بیت کے دشمن ہیں. اگر امیر معاویہ اہل بیت کے دشمن ہیں تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا رشتہ دار کیوں بنایا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہن کے ساتھ نکاح کیوں کیا؟ ان کے باپ کے ساتھ رشتہ کیوں جوڑا؟ آپ بڑے اہل بیت ہیں یا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اہل بیت ہیں؟ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے صلح کیوں کی؟ آپ بڑے اہل بیت ہیں یا امام حسین بڑے اہل بیت ہیں؟ خدارا ہوش کے ناخن لیں اور یہ جاہلانہ اور غالیانہ باتیں نہ کریں، کیونکہ یہ غالیوں کی اور رافضیوں کی پہچان ہے. اہل بیت یا شیعان علی یا اہل سنت و جماعت سچا پکا مسلمان وہ ہے جو مصطفیٰ کی سنتوں پر عمل کرے. مصطفیٰ نے انہیں اپنایا، ایک مسلمان بھی انہیں اپنائے. اہل بیت میں امام حسن نے انہیں اپنایا، ایک مسلمان کا فرض بھی ہے کہ وہ انہیں اپنائے. ان کی برائی کر کے یا ان کے نعرے سے چڑھ کر، ان کے نام سے بوکھلاہٹ ظاہر کر کے اپنے آپ کو رافضیوں غالیوں کی فہرست میں شامل نہ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے ان بھائیوں سے بھی عرض کر دوں کہ جو اس بات کی ضد پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ اگر ہم سلام پڑھیں گے تو صرف مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. نہیں عزیزان محترم، سارے سلام ہمارے ہیں، کسی زبان میں ہو، کسی کلام میں ہو، کسی امام کا ہو، کسی عالم کا ہو، کسی شاعر کا ہو. جو بھی پڑھا جائے، جس انداز میں بھی پڑھا جائے، دل سے پڑھا جائے، یقیناً مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوگا. اور اس مسئلے کو یہیں دبا دیں، یہیں ختم کر دیں اور کوئی ایسی راہ چنیں، ایسی کوئی حکمت عملی اور ایسی کوئی تدبیر نکالیں کہ جس سے ہمارے بیچ کی دوریاں کم ہوں. اگر سلمان میاں وہاں ملاقات کے لیے پہنچے تو اس میں بھی کوئی حکمت عملی پیش نظر رہی ہوگی، اس میں بھی کوئی خیر کا پہلو اور خیر کی نیت رکھی گئی ہوگی. اب بیان بازیاں کر کے، ان کا بائیکاٹ کر کے، انہیں گھر سے مسلک سے نکال کر ہم کوئی نام پیدا نہیں کریں گے، ہم کوئی امت کا ملت کا بھلا نہیں کر سکیں گے. اتحاد کی صورتیں اختیار کیجیے، اختلاف سے بچیے، جہاں تک ہو سکے اپنوں کی کمیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش کیجیے. چھوٹی موٹی خامیاں کوتاہیاں ہر ایک سے ہو جاتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ اس مسئلے میں بھی نادانی اور غلط فہمی سے یہ تمام تر حالات رونما ہوئے ہوں. مولا تعالی ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں گنجائشیں اور ایک دوسرے کے لیے وسعت ظرفی نصیب فرمائے. آمین بجاہ سید المرسلین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.